أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، سورۃ الزمر کی ان 3 آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان خوش نصیبوں کو خوشخبری سنائی ہے جو سچائی کے علم بردار ہیں اور سچائی کے پیروکار ہیں۔ گزشتہ خطبے میں آپ سن رہے تھے کہ اللہ ذوالجلال نے یہ جو فرمایا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ والذی اور وہ، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں الذی جمع کے معنی میں، الذین کے معنی میں، کہ وہ لوگ جو سچی بات کہتے ہیں اور سچی بات کی تابعداری کرتے ہیں۔ سچی بات سے مراد اللہ کا پاک کلام قرآن مجید ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور یکتائی کا عقیدہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور قیامت پر ایمان۔ یہ اور سچائی کی بنیادی باتیں ہیں کہ وہ اس حقیقت کو، اس سچائی کو، اس صدق کو مانتے بھی ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ صرف مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں کہ مان لیا، نہیں، بلکہ اس کی پابندی بھی کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ صدق بھی، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، عملاً اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ گویا سچی بات کی ہی پیروی کرتا ہے، وہ جھوٹ سے گریزاں ہے، خرافات سے مجتنب، شرک اور بدعات سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ متقین کی یہ علامت۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو کچھ وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے اللہ رب العزت انہیں وہی عطا فرمائیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، ان کا بدلہ ہے، ان کی جزا ہے۔ دنیا میں یہ اپنی چاہت پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کی خواہشوں میں بہت چیزیں آتی تھیں،
یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ نہ کریں، لیکن ان کی ان چاہتوں پر اللہ رب العزت کی چاہت غالب ہے۔ وہ دنیا میں اپنی منمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت کی فرم برداری اور اللہ ذو الجلال کی اطاعت اور حکم برداری کرتے تھے۔ دنیا میں فرم برداری کرنے کے باوصف اللہ کی بندگی کرنے کے باوجود ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اللہ سے مانتے تھے، اللہ سے طلب کرتے تھے، لیکن ان کی طلب پوری نہیں ہوتی تھی۔ ان کی طلب میں اللہ رب العزت کی مشیت حائل ہے۔ اللہ چاہتے دیتے، اللہ نہ چاہتے نہ دیتے۔ دنیا میں یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی چاہت پہ موقوف ہے۔ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء ذکور۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے گویا کہ جس کو چاہے اولاد دے۔ اولاد طلب کرنے والے اولاد طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے دیتے ہیں۔ عمر گزر جاتی ہے بسا اوقات، دعائیں کرتے ہوئے بھی، اولاد طلب کرتے ہوئے بھی عمر گزر جاتی ہے، اللہ ذو الجلال نہیں دیتا۔ جب چاہنے پہ آتا ہے، دینے پہ آتا ہے، تو پھر بڑھاپے میں بھی دے دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی مشیت حائل تھی ان کے ہر کام میں، ان کی ہر چاہت میں، حتیٰ کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تمہارے دل میں چاہت بھی تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ چاہے۔ کسی چیز کی چاہت، کسی چیز کی طلب، کسی چیز کا شوق، کسی چیز کی محبت، یہ تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ ذو الجلال دل میں اس کی محبت ڈالے۔ یہ سارا نظام اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میری چاہتیں پوری ہوتی رہیں تو پھر اللہ کو رب کون کہے، مالک الملک کون کہے؟ مالک الملک کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی مشیت سے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ دنیا میں تو یہاں یہ کیفیت، لیکن یہی خوش نصیب جب اللہ رب العزت کے ہاں حاضر دہ ہوں گے تو اللہ ذو الجلال فرمائیں گے کہ دنیا میں نے تو تمہاری چاہتیں پوری نہیں ہوئی، آج اپنی چاہتیں پوری کر لو۔ آج اپنی چاہتیں پوری کر لو، آج تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں۔ جس طرح یہاں فرمایا نا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، یہ بات مختلف مقامات پہ اللہ ذو الجلال نے فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ بھی دوں گا اور جو چاہو گے وہ بھی دوں گا۔ جو چاہو گے، جس کی طلب ہوگی، ہر چیز پوری کی جائے گی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وہاں کھیتی باڑی بھی ہوگی، فصل بھی بوئیں گے ہم؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا جی چاہے گا وہ فصل بوئے گا، زمین میں دانے پھینکے گا، جنت کی زمین میں۔ تو وہ دنیا کی زمین تو نہیں نا، جنت کی زمین میں اسی وقت وہ جناب بڑی ہوئے گی اور اسی وقت اس میں پھل لگے گا اور اسی وقت وہ تیار ہو جائے گی اور اس وقت وہ اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ لے گا۔ اس کے مکمل ہونے میں بھی کوئی تاخیر نہیں ہوگی، مکمل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ ایک تو تمہاری چاہتے ہیں نا، جب تمہاری چاہتے ختم ہو گئے جائیں گی پھر ہم اور دیں گے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا، جو تمہارے خیال میں تصور میں بھی نہیں ہوگا، ہم اس سے مزید دیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ مزید کیا ہوگا؟ اس کا ایک کا علم تو اللہ ذوالجلال نے یہاں دے دیا، باقی کا علم تو آگے جا کے پتہ چلے گا، اللہ نصیب فرمائے۔ وہ مزید کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ رب العزت کی زیارت، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم کلامی کا شرف۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جن کا تصور کسی کے دل میں آیا ہی نہیں، کسی کے دل میں اس کا خیال ہی نہیں آیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کے تذکرے کسی کان نے سنے ہیں۔ جب سنے نہیں تو دل میں خیال کیسے آئے؟ اب وہ کیا ہوگا وہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ یہاں تو اللہ ذوالجلال نے یہی بتلایا نا، تمہیں کھانے کے لیے ہوگا، پینے کے لیے ہوگا، یہاں وہاں انگور ہوں گے، وہاں سے یہ کھانے پینے کی تمام چیزیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف نام اللہ نے بتلائے ہیں، یہ نام بتلائے ہیں، یہ کھجور ہے، یہ انگور ہے، یہ سیب ہے، یہ آم ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ بتلائی ہیں نام، لیکن ان کی لذت اور ان کا حجم وہ کتنا ہوگا اس کا پتہ قیامت کے دن جنت میں ہی پتہ چلے، دنیا میں نہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی اور انگوروں کا ایک خوشہ مجھے دکھایا گیا، میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کے آپ نے اس طرح پکڑنا بھی چاہا، اور یہ نماز کے دوران کا واقعہ ہے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ حضور آج کیا تو ہوا تھا، آپ آگے بڑھے تھے اور پکڑنی کوئی چیز چاہیے تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے جنت دکھائی گئی اور انگور کا ایک خوشہ دکھایا گیا، میرا دل چاہا کہ اس کو پکڑ لوں اور پھر تم اس کی لذت سے آشنا ہو پاؤ، لیکن وہ میری دسترس سے دور کر دیا گیا کہ یہ یہاں نہیں ہے، آخرت کے لیے یہ یہاں نہیں ہے۔ فرمایا اگر میں وہ پکڑ لیتا تو تم سب اس کو کھاتے، اس ایک خوشے کو سب کھاتے اور وہ ختم ہونے کو نہ آتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ صرف نام ہے یہاں، ان کا حجم کتنا ہے، ان کی لذت کتنی ہے، لطف کتنا ہے، مٹھاس کتنی ہے، خوشبوئیں کتنی ہیں، اس کا تصور یہاں بس نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی ان کا تصور نہیں گیا تو پھر اس کی لذت ان کا یہاں دنیا میں تذکرہ کیسے ممکن؟ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لے جائے گا، لیکن ایک جنت کا درجہ دوسری جنت سے 100 درجے ہیں جنت کے، 100 درجات ہے جنت کے۔ ایک درجہ دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا اپنے زمین اور آسمان کا فاصلہ، اتنا فاصلہ، اور 100 درجات ہے اسی طرح جنت کے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب کو اعلیٰ درجہ جنت کا تو نہیں ملے گا، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا وہ سب کو تو نہیں ملے گا، وہ نچلے درجے میں بھی ہوں گے، وہ بھی ہوگا جو سب سے آخری جنت میں جائے گا،
وہ بھی جنت کا حصہ پائے گا، اور وہ کتنا حصہ پائے گا؟ آپ کی اس زمین سے 10 گنا زیادہ، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ نہیں ہوئے گا میں وہاں ہوتا، میں یہاں جو ہوں میں وہاں ہوتا؟ یہ چاہت ہے یا نہیں؟ اس چاہت کے پیدا ہونے کا امکان ہے یا نہیں؟ امکان ہے۔ آج کی دنیا میں بھی کہتے ہیں نا، کسی صاحب ثروت اور خوشحال کو دیکھ کے اللہ مجھے بھی یہ نصیب میں کرتا، یہ آسائش اور یہ آرام مجھے بھی اللہ ذوالجلال عطا فرماتا۔ یہاں بھی یہ چاہت ہے انسان کی، اور وہ تو پھر جنت ہے۔ اور دنیا کی تو یہ شاید ختم ہونے والی ہے، بلکہ ممکن ہے کہ یہ آسائشیں بہت سی مصیبتیں ساتھ لے کے آئے، یہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ جس کی انسان طلب کرتا ہے نا، جس آسائش کی، جس آرام کی، جس پیسے کی، جس عہدے کی، جس منصب کی، ممکن ہے وہ منصب، وہ پیسہ اس کے لیے بہت سی تباہیوں اور بربادیوں اور بدنامیوں کا سبب بن کے آئے۔ اور ہوتا ہے اس طرح دنیا میں یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ہاں، در در سے دور دور کروا دیتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام، جن کے لیے جناب 8-10 گاڑیاں آگے اور 8-10 گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں پروٹوکول کی، وہ سارے پروٹوکول ختم کر کے دور دور کروا دیتا ہے مالک الملک۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی ہیں جن کو دنیا کی پھانسی کے تختے پر لٹکا دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ دنیا ہے، مگر پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ مگر جنت کا انجام تو بہرحال جنت ہے نا۔ وہاں اگر یہ خواہش ہوگی تو کیا یہ اعلیٰ درجہ پا سکے گا؟ یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ درجہ پا سکے گا، یہ سوال ہے۔ اب اس کے بارے میں دیکھیے حدیث میں کیا آتا ہے۔ صحیح بخاری میں پہلے یہ دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم کما یشاءون الکوکب الدری۔ فرمایا یہ نچلے درجے والے اتنے درجے والے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم دنیا کے کونے میں مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب میں چمکتے ہوئے تارے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح ان کے مقامات، ان کے محل، ان کے گھر، یعنی اس طرح چمکتے ہوئے دور جس طرح تارے کو تم دیکھتے ہو، اس تارے کو اس طرح دیکھے ہوئے قیامت کے دن، جو اوپر کے درجے میں ہوں۔ فی الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بینہم، یہ اس لیے ہوگا ان کے مابین فضیلت میں جو درجہ ایک دوسرے سے بڑا ہوا ہے، جو فضیلت میں درجات میں اللہ کے قرب جس کو جتنا زیادہ نصیب ہے اس کو اتنا ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کا کہ ہاں جنت کا اعلیٰ درجہ انہیں ملے گا۔ قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کر لگے، حضور یہ تو پھر انبیاء کا ہی مقام ہے، کوئی اور تو وہاں نہیں پہنچ سکتا نا، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ قال بلا، آپ نے فرمایا ہاں ہاں، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، ہاں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق، وصدق المرسلون، رسولوں کی تصدیق کی، ان کو اللہ ذوالجلال یہ اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ انبیاء ہی نہیں، یہ بھی یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ صدق المرسلین، اللہ نے فرمایا ہے کہ رسولوں کی تصدیق کرنے والا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکتہ کہ یہ لفظ دلالت کرتے ہیں کہ یہ مقام نصیب ہوگا تو نبی علیہ السلام کے امتیوں کو ہی نصیب ہوگا۔ کیوں کہ تمام رسولوں کی تصدیق اگر کرنے کا شرف کس کو حاصل ہے تو صرف نبی علیہ السلام کی امت ہے۔ پہلے انبیاء، ان کے بعد جتنے انبیاء ہوئے، اور پھر یہود اور نصارہ،
انہوں نے تو ویسے ہی ایک دوسرے انبیاء کا انکار کر دیا، یہودیوں نے تو انبیاء کو قتل تک سے گریز نہ کیا۔ سب رسولوں کی تصدیق کرنے کی شہادت اگر کسے نصیب ہوئی ہے تو وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ فرماتے ہیں کہ یہ مقام گویا کہ اعلیٰ درجات کن کو نصیب ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کی امت۔ اب اس سے آگے دیکھیں، یہ بھی روایت ابو سعید کی ہے، اور اس میں اضافہ جو امام ترمذی نے ذکر کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ پہلے الفاظ صحیح بخاری کے، آگے مسند امام احمد اور جامع ترمذی کے روایت اور ابو داود کے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنَا عَمَا، وہ اعلیٰ درجہ پانے والوں میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، اور بہت خوب ہیں، اور بہت خوب ہیں، یعنی وہ انبیاء کا درجہ جو حاصل ہوگا، اعلیٰ جنت ہوگا، انہی جنتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو بکر کو بھی دیں گے، وہ جنتیں عمر فاروق کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اور کیا خوب ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال اب یہی پیدا ہوتا ہے کہ نچلے جنت والے جو ہیں وہ اوپر کی جنت کی خواہش کریں گے تو ان کی خواہش پوری ہوگی؟ اللہ نے جو فرمایا کہ جو چاہیں گے ملے گا، اب ان کو اعلیٰ درجہ مل جائے گا؟ امام راضی نے اس کا جواب دیا۔ راضی کہتے ہیں کہ وہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ وہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا یعنی سبقت لے جانا، بلکہ ان سے یہ دنیا میں ہے، یعنی حسد ہے، رشک ہے یا حقد ہے، یہ ساری بیماریاں کہاں ہیں؟ یہاں دنیا میں۔ جنت میں کوئی حسد نہیں ہوگا، جنت میں کوئی حسد حقد نہیں ہوگا، بلکہ تمام کے دل ایک جیسے ہوں گے، انفاس جسم ایک علیحدہ علیحدہ، لیکن دل ایک جیسے صاف اور ستھرے۔ اور یہ بات بھی راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں کہی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد لا تباغض بینہم ولا تحاسد، نہ ان کے درمیان بغض ہوگا نہ حسد ہوگا، ان کے دل ایک ہی انسان کے دل کی مانند ہوگا، یعنی جسم علیحدہ علیحدہ ہے لیکن دل صاف شفاف، کسی کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں یہاں دنیا میں، آخرت میں نہیں، جنت میں نہیں ہے۔ اور اللہ ذوالجلال گویا کہ جہاں جس کو رکھے گا وہ وہاں خوش ہوگا، اس کے دل میں اوپر جانے کا تصور بھی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم ان کے دلوں سے غل کو بالکل دور کر دیں گے، صاف اور شفاف ان کے دل ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ یہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَلَا تَحَاسَدُوا، آگے لفظ حدیث کے عجیب ہے، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، یہ اہل جنت صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید کہیں گے۔ جنت میں صبح و شام اللہ کی کیا ہے؟ تسبیح و تحمید کہیں گے۔ ایک روایت کے لفظ ہے یلہمون النفس، کہ ان کو تسبیح و تحلیل کی اسی طرح الہام کیا جائے گا جس طرح یہ سانس لینا ہے۔ سانس لینے میں کوئی دقت ہے؟ جس طرح سانس لینے میں کوئی دقت، کوئی کلفت نہیں، اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ جنت میں کہنے میں کوئی کلفت نہیں۔ گویا یہ ذکر تسبیح و تحمید ان کے سانس کا حصہ بن جائے گا، اس کے سانس کا حصہ بن جائے گا۔ ان کے لیے کوئی کلفت اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں
اہل اللہ کے ہاں ذکر کے جو مراتب ہیں ان میں ایک مرتبہ 5 انفاس کا ہے، ان کی اصطلاح کے مطابق 5 انفاس کا۔ یہ 5 انفاس کا ذکر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ سانس جب لے تو لا الہ، اور جب سانس باہر نکالے الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کو اصطلاح میں وہ کہتے ہیں 5 انفاس، یعنی نفس، سانس، جو سانس آتا ہے ذکر ہوتا چلا جاتا ہے۔ گویا یہ 5 انفاس وہاں جنت میں، دنیا میں اور جنت۔ اللہ اکبر کبیر۔ جو اللہ والے ہیں جنت میں تو یہ کیفیت ہر جنت ہی ہوگی، لیکن دنیا میں بھی خوش نصیب ایسے ہیں جو ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ ہر سانس۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو غم کافل، اسی لیے ان کا یہ جملہ ہے جو دم غافل سو دم کافل۔ ہر سانس جو ہے نا وہ غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے بلکہ اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ تو نصیبے کی بات ہے بھائی، باتیں کرنے کی بات نہیں، نصیبے کی بات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاء المحسنین، یہ اللہ ذو الجلال کی طرف سے جزا ہے۔ اور اس سے پہلے عند ربہم، یہ لفظ بذات خود ایک اور طلب، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے سب کچھ وہ ہوگا جو ان کے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ گویا وہ جس درجے اور مرتبے پر بھی فائز ہو جائیں، جو بلند ترین مقام اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کا ہو سکتا ہے وہ پا لیں، وہ سب کچھ پانے کے باوجود وہ بندے کے بندے رہیں گے، اللہ کا قرب تو انہیں نصیب ہوگا۔ وہ بدعی یا خرافی لوگ جو کہتے ہیں کہ بندہ اور خدا میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، بالکل غلط۔ وحدت الوجود والے ہوں یا حلول والے، وہ کہتے ہیں ایک ہی وجود بن جاتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال ان نفوس میں حلول کر جاتا ہے جس طرح پانی میں رنگ حلول کر جاتا ہے، جس طرح پانی میں رنگ حلول کر جاتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں وحدت الوجود علیہ کہ یہ وجود سارے ہیں لیکن ان میں سب کچھ جو کچھ ہے وہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، یہ ظاہری وجود ہے، واجب الوجود اللہ ذو الجلال ہے۔ یہ دونوں عقیدے غلط ہیں، وحدت الوجود کا بھی غلط ہے اور اسی طرح حلول کا عقیدہ یہ بھی غلط ہے، بلکہ دونوں الہات پر مبنی ہے۔ یہ جتنے بھی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائیں یہ عند ربہم، رب کا انہیں قرب تو ہوگا، رب نہیں بنیں گے۔ بات سمجھے؟ حدیث میں بھی کیا آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی اللہ، نبی علیہ السلام نے لا یتقرب عبدی، میرا بندہ میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے اور میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اور سب سے افضل چیز میرے قرب کے حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ مفترضت لہم، جو میں نے ان کے لیے فرض قرار دی، اور پھر نوافل پڑھ کے نفلی عبادات کر کے میرا قرب وہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بھی کیا ہے لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ یہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ میں ہی ہو جاتا ہوں یا میں وہ ہو جاتا ہوں، نہیں۔ اللہ ذو الجلال وراء الورا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہماری فکر اور سمجھ سے اپنی ذات کے اعتبار سے وراء الورا ہے۔ اللہ ذو الجلال کی پہچان اللہ ذو الجلال کی آیات سے، قرآن مجید میں جا بجا جو بات فرمائی ہے وہ کیا فرمائی ہے؟ لآیات لأولی الألباب، عقل والوں کے لیے یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بارش، یہ کھیتی، یہ فصل، یہ سب اللہ ذو الجلال کی آیات ہیں۔ اور اللہ ذو الجلال کو پہچاننے کے لیے اللہ نے اپنی ان آیات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیشہ
کوئی چیز دیکھنے کے بعد نہیں بلکہ اس کے آثار دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کسی چیز کا بھی کوئی اثر، نشان قدم ہو، پتہ چلتا ہے یہاں سے گزر کے گیا ہے، یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے۔ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے، اس کے چھلکے پھینکے ہیں، آنے والا دیکھنے والا دیکھتا ہے کسی نے یہاں کچھ کھایا ہے، کیا کھایا یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ یعنی آثار کو دیکھنے سے کسی چیز کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ ذو الجلال کا پتہ اللہ ذو الجلال کی آیات سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے آثار سے پتہ چلتا ہے۔ اور وہ آثار کیا ہیں، وہ آیات کیا ہیں؟ یہ ساری مخلوق، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ساری اللہ ذو الجلال کی مخلوق اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے۔ یہ خود بخود نہیں دھماکے سے بن گئے، دھماکے سے خود بخود، جس طرح سائنسدان کہتے ہیں، ملحدین کہتے ہیں کہ مادہ تھا، ایک دھماکہ ہوا، ایک حصہ آسمان بن گیا، دوسری زمین بن گئی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ زمین ہی نہیں بنی، پہاڑ بھی بن گئے، وہ ریت بھی بن گئی، سخت زمین بھی بنی، ندی نالے بھی بن گئے، اور ان میں دریا بھی بن گئے دھماکے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتلائیے کیوں عقل بات ہے؟ بھائی آپ ایک نہر کھودتے ہیں، وہ کھودنے کے بغیر بن جاتی ہے؟ کھودنے والے کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی دیوار بناتے ہیں، وہ بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ تو یہ زمین و آسمان اتنا بڑا، اور یہ پہاڑ اور یہ ندی نالے بغیر بنانے والے کے بن گئے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، یہ اللہ ذو الجلال کی ساری مخلوق، ساری مخلوق۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، بار بار اس کا ذکر ہے کہ میری اس مخلوق کو دیکھو، میری ان آیات کو دیکھو، یہ چیزیں اس بات کی برہان اور دلیل ہے کہ ان کو بنانے والا میں ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے انسان جتنا بھی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لے، وہ قرب تو پا سکتا ہے، اللہ رب العزت کا، اللہ کی خوشنودی تو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ خود اللہ ہی اس میں حلول کر جاتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یا اس کا وجود، اس کے وجود میں اللہ ذو الجلال جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ بھائی دنیا میں عیسائیوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ ذو الجلال آ گئے، اللہ ذو الجلال عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے، اور اللہ ذو الجلال ہی اپنی یعنی شکل و صورت میں عیسیٰ بن کے لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ حقیقتاً وہ اللہ رب العزت اللہ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا تکون لہ صاحب وانا تکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ اللہ رب العزت کی تو بیوی نہیں، بیٹا کہاں سے آئے گا؟ بیٹا تو تب آتا ہے بیوی ہو، جب اللہ کی بیوی نہیں ہے تو بیٹا اللہ رب العزت کا کہاں سے آ گیا؟ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی بات ارشاد فرمائی، بلکہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ دونوں کیا تھی؟ کھاتے پیتے تھے، یہ دونوں کھاتے پیتے تھے۔ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں۔ وہوا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ جو خود کھاتا ہے، جو خود کھانے کا محتاج ہے، جو خود سونے کا محتاج ہے، جو خود پینے کا محتاج ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنانے والوں کے جواب میں اللہ ذو الجلال نے یہ مثال دی ہے کہ وہ تو خود کھاتے پیتے تھے، کھانے پینے کے وہ محتاج تھے۔ جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور میں وہ ہوں جو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں، میں وہ ہوں جو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انسان بن جاتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ،
یہ بالکل اسی طرح گمراہ عقیدہ ہے جس طرح معتزلہ کا تھا، اسی طرح خارجیوں کا تھا، جامیوں کا تھا، مرجیوں کا تھا، رافضیوں کا ہے۔ جس طرح یہ بدعی فرقے ہیں، ان کا سلف کے ساتھ، صحابہ کرام اور تابعین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بالکل اس عقیدے کا بھی صحابہ اور تابعین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تعجب ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے، ابن عربی نے جس نے یہ عقیدہ پیش کیا، وہ کہتے ہیں روح المعانی میں کہ ابن العربی یہی اس عقیدے کے باپ ہیں، اسی عقیدے کی ماں ہے، اس عقیدے کا بیٹا ہے، اس عقیدے کا بھائی ہے۔ گویا اس کا وجود اول آخر کس پہ ہے؟ ابن عربی پہ، جو 6 صدی کا تھا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جو عقیدہ 6 صدی میں رونما ہوا ہو وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ جس عقیدے کا کوئی تاثر صحابہ کرام اور تابعین میں نہیں ہے، 6 صدی میں وہ عقیدہ پایا جانا، وہ صراط مستقیم کا عقیدہ قرار دیا جا سکتا نہیں۔ یہاں اللہ ذوالجلال نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہوں گے، اللہ انہیں دے گا، اللہ دیدار عطا فرمائے گا، اللہ ان سے ہم کلام ہوگا، لیکن اللہ ہی وہ سب نہیں بن جائیں گے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوگا، اللہ کا دیدار پائیں گے اور اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل کریں گے، لیکن رہیں گے بندے کے بندے، رہیں گے سب کیا؟ بندے۔ جس طرح دنیا میں سب انبیاء، بھائی سب سے بلند تر مرتبہ انسان کا کیا ہے؟ نبوت، لیکن نبی پھر بھی سب نبوت کا درجہ پانے کے باوجود کیا تھے؟ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی عبدیت تو ہمارے کلمے کا حصہ ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ عبدیت ہمارے نبی کی کا وصف بھی ہے اور ہمارے ایمان کا ایک جز اور حصہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کے خرافی اور بدعتی عقیدوں سے محفوظ رکھے، صراط مستقیم پر کامزن رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو اللہ نے فرمایا ذالک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اس کی کچھ وضاحت آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔